بلوچ جی رہو بلوچستان سیاسی چستویر بلوچستان آوار جتگیں گارو بیگواہیں بلوچ مردم شدلاپ و بے آپیں بلوچستان آجو یہ جدوجہد و پارلیمانی جدوجہد وانا گزانگ لفظاں کی چنو لانچ ساز و زیمل لائب و گوازی گم بلوچستان ایندگا درستیں چاگردی و قومی سرحالانی سرا تران کنا گو بلوچ کا واسن زاندکاراں گیدان ٹی وی گدان ٹی وی تران مراگش چارو کنم میں مہرانی درود سرباتا شرپندش مرجا کو ہر کجات شو میں زندمان وشبا مروچی میں مراگش بلوچ راج دفتر دومی باہریں کے وسط کی مراگش ماؤں ماگون ڈاکٹر فاروق صاحبہ گندون انتقنا گیا تھا مروچی کی ماں ای باہرہ گون ہوں ڈاکٹر فاروق صاحبہ بلوچ راج دفتر سرا دیم طرح برام گوستگی باہر تھا ماں بلوچ جندے اوریجن سرا کہ بلوچ کہیں بلوچ نام چون ایر بوتا بلوچستان نام اولی سران نبشتہ ہی رنگا کدی آتا آیا بلوچ ہمیں زمین نندوکیں یا ایشی مائگریشن کرتا یا ہجرت کرتا دیگے جاگا یا چے آتا سیمی رامس بیلوس نمرود بن کوش ایک کہہ بوتگاں حمزائے سیادی کو بلوچ اچھی ہیں آیا بلوچ حمزائے اولاداں یا بلوچ زبان یا بلوچ نسل کجا چی آتا ای درست ای پہ سرحال ماوتی گوستگی مراگشہ تا کرتگاں ہر کسا کہ نچار تھا ادرگتے میں اولی مراگشہ بچاری پرچہ کہ میں ای جوست گوستگی مراگشہ ہم گرنچا ای دیوان تھا ما گیشتر ای باہر تھا گیشتر ما جغرافی حوالے رواں کہ بلوچستان زمین چطور باہر کنک بوت اور بنیادی مقصد چیئے تھا گولڈ سمتھ لائن یا کہ ڈورن لائن اچھی عبید مکو مائن لائن ہے یا مک ماؤن لائن ہے ارزش یا کہ ای سیادی گوں بلوچستان اچھی ہیں بلوچستان قومی تشکیل ریاست چیلنجز چیاں بلوچستان ہے یا کہ بلوچ ہے تاریخی تضادات چیاں کہ تنگسی تک بلوچ رہا یا قومی طاقت تے جوڑ بوگا نیلاں ہمیں رنگ ہمیں پیمیں جوستاں کو دیگا باتیں جوستاں مروچی مگو ڈاکٹر فاروق صاحبہ بلوچ راج دفتر مراگش دومی بہرہ دیما رواں موتی چاروں کا چھ دس بندی کنا کہ اگاں کسیرہ جستی ہستیں تاریخ بابتا راج دفتر بابتا ہمیں سوالا نہیں تہا یا دیگا کراس کوسچن ہی ہستیں یا کہ دیگا جستی ہستی کہ سمجھے نیا ہستا یا نوشتہ ہی رنگائی ندیستا یا کہ ہمیں جست کہ ڈاکٹر فاروق ہمیں گپ کے کرتگاں ہمیں گپانی تہا آئی چیزیں سوال پاد ہتا آئی ذہنہ نیا ہتا شماوتی جستاں علامہ مارا رہدات کرت کنے مارا میسیج کرت کنے مارا ای میل کرت کنے میں ویب سائٹ رادت کنے ماوتی دیمتر مراگش ڈاکٹر فاروق آرہ علامہ کاراں بلوچی مراگشی اگوں شمع جستانی پسانگو آوار ماوتی جستاں ایر کنا دیکھ ایک سرجمی مراگشی ڈاکٹر فاروق صاحبہ علامہ بلوچی کنا بلے مروچی بھی دلگوش کنا گوستگی مراگشی دومی باہر رہا تھوڑا سا جغرافیہ کی طرف سے کیونکہ بلوچ قومی جغرافیہ کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژن ہیں علاقوں کے حوالے سے جگہ سے جو مغربی بلوچستان میں ہیں کچھ ادھر ہیں ایون کہ کراچی کے حد تک بھی یا کہ افغانستان میں ہے اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نو آبادیتی دور میں آپ نے کچھ تو بتایا کہ تاریخ نویسی میں جو تاریخ نو آبادی دور میں لکھے گئے ہیں ان کے کچھ نقصانات تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کے ہیں مگر پھر بھی ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاریخی نقصانات کیا ہوئے اس کے بعد میں بتائیں پہلے یہ بتائیں کہ جو نو آبادیتی دور میں جغرافیہ کو کیسے تقسیم کیا اور ان کے تقسیم کرنے کے مقاصد کیا تھے. دیکھیے یہ سوال بہت اچھا بھی ہے، لینتھی بھی ہے، پرگرد بھی ہے، ایک المیہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک ایسے دور کی کہانی ہے کہ جب بلوچ اپنے عروج کے بعد فوراً زوال کی طرف روانہ ہو گئے. ہم 18 سینچری میں جب آتے ہیں آپ دیکھیں 1795 تک تو بلوچوں کو زوال نہیں ہے، بلوچ عروج پہ جا رہے ہیں. اس زمانے میں کراچی سے لے کر آنورڈ یہ سندھ بارڈر تک یہ سارا علاقہ بلوچوں کا تھا، چاہے شکارپور تھا، جیک آباد تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ سندھ دریائے سندھ کا جو انڈس ریور ہے، انڈس ریور کا جو ویسٹ بینک ہے وہ بلوچوں کی سرحد تھی. نصیر خان نوری نے جو خطہ سیٹ کیا تھا، جو احمد شاہ ابدالی کے ساتھ 1758 کے معاہدے کے بعد جس جغرافیہ پہ دستخط ہوئے تھے، اس کا جو کل رقبہ بنتا ہے وہ 3,40,000 مربع میل بنتا ہے. مائلز، کلومیٹر نہیں. اس وقت جو موجودہ بلوچستان ہے، جو پاکستانی حصہ جو بلوچستان کا ہے جس میں ہم یہاں پہ شامل ہیں، اس کا جو کل رقبہ بن رہا ہے 1,34,000 مربع میل.
اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا حصہ بلوچستان سے وہ جو سیاسی جغرافیہ تھا جو نصیر خان نوری نے بنایا تھا، وہ پورا کمپلیٹ بلوچ لینڈ نہیں تھا جہاں پہ لسانی یا قومی حوالے سے بلوچ آباد تھی، یہ سیاسی جغرافیہ تھا۔ اس میں سے بھی 2 لاکھ مربع میل کا ایریا نکال کر ایران، افغانستان، سندھ، پنجاب اور KPK کو دے دیا گیا۔ بچا کچا تھا اس کو بھی انگریزوں نے تقسیم کیا، پہلے کچھ علاقے اس نے انہیں اجارے پر لے لیے، خانہ قلعہ سے پھر برٹش بلوچستان بنا دیا وہاں پہ۔ اس پہ بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ جو کلات تھا، کلات کو بھی الگ کر دیا اور ان کی ریاستیں بنا دی۔ پہلے ریاست کا دیکھیں، اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، یہ مملکت تھی، کلات کی بلوچستان کی مملکت تھی، یہ خانیٹ ہوا کرتا تھا، کوئی اسٹیٹ نہیں تھا۔ اس کو انگریزوں نے 4 اسٹیٹ میں تقسیم کر دیا، کلات کو الگ کر دیا، خاران کو الگ، بیلا اور مکران کو الگ الگ کر دیا، اس طرح ان کو اسٹیٹس میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب انگریزوں کی انٹری سے پہلے جو بلوچستان کا رقبہ ہے وہ 3,40,000 مربع میل ہے۔ اس کی جو ساحل کی لمبائی ہے 1,020 کلومیٹر، یعنی 600 میل۔ آج ہمارے پاس بلوچستان میں ساحل کی لمبائی ہے وہ 771 کلومیٹر ہے، کبھی اس کی لمبائی 1,020 کلومیٹر ہوتی تھی۔ تو ہم سے 500 کلومیٹر کا رقبہ تو ساحل میں نکل گیا، کچھ کراچی اور زیادہ تر ایران میں چلا گیا۔ انگریزوں نے 1871 میں آ کر گولڈ سمتھ لائن کھینچ کر مکران اور خاران کا بڑا حصہ ایران کو دے دیا۔ اسی طرح سر ڈیورنڈ آیا، ڈیورنڈ لائن بنا دی، جو جنوبی افغانستان کا جو بلوچ علاقہ تو افغانستان میں شامل کر دیا، یعنی جو شمالی بلوچستان کا علاقہ تھا وہ جنوبی افغانستان بن گیا۔ رابرٹ سنڈیمن آیا تو اس نے ڈیرہ جات کے علاقے کو پنجاب میں شامل کیا۔ سر جان جیکب آیا تو اس نے جیکب آباد اور شکارپور کو بلوچوں سے لے لیا۔ اس طرح انگریزوں نے اس سیاسی جغرافیہ کو جس کو نصیر خان نوری نے بنایا تھا اس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، جغرافی تو گئی ہماری قوم تقسیم ہو گئی۔ ایران میں بلوچوں کی بڑی تعداد چلی گئی، افغانستان میں آج ہماروں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو قومی تقسیم ہوئی، جغرافی تو گئی، علاقہ تو گیا، قوم گئی، قوم کے حصوں میں بٹ گئی۔ اگر لسانی بنیادوں پہ بلوچوں کی جغرافیہ کو دیکھا جائے تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ پورا شمالی ایران تھا ہی بلوچوں کا۔ میں اس کو ایران نہیں کہوں گا، میں اس کو فارس کہوں گا کہ جب پارسی یہاں پہ آئے، پارسیوں سے پہلے یہ مادستان میدوں کا ملک۔ نصیر خان کے دور میں بندر عباس سے مینا اب تک یہ کون سے علاقے تھے؟ جی کون سے علاقے تھے بلوچستان کے کہ جو اب ایران کے قبضے میں؟ دیکھیں، جو پراپر بلوچستان کا جغرافیہ تھا، جو پولیٹیکل میپ ہے اس کے حوالے سے تو جو ایسٹرن ایران کے جو علاقے جو کرمان سے اس طرف آتے جو ریتیلا علاقہ ہے، یہ ہمارے جو قاجاریوں کو دے دیے گئے، گجروں کو دیے گئے۔ لیکن میں لسانی اور قومی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ باؤنڈریز نہیں تھی تو بلوچوں کا جغرافیہ کہاں پہ تھا؟ پورا شمالی ایران جس کو ہم کوئی البرز اور زاگروس کہتے ہیں، جن میں مازندران، ایلان، گیلان، تبرستان اور کوئی آرال اور آرمینیا تک کے علاقے شامل ہیں، یہ سارے بلوچوں کے کرد قبائل پر مشتمل ہے۔ پھر ہم وہاں سے آتے ہیں تور و تبس کو کراس کر کے ہم خراسان میں داخل ہوتے ہیں، خراسان سے ہم سیستان کی طرف آتے ہیں، یہ سارا علاقہ بلوچوں کا ہے۔ ایران کا جو ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، آپ جانتے ہو شمس، آپ اسی علاقے کے قریب رہنے والے ہو، کہ ایران کا جو ڈیزرٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی نان بلوچ نہیں ہے، سارے بلوچ ہیں۔ اسی طرح ہم جب مشرق کی طرف جاتے ہیں تو دریائے سندھ کا جو ویسٹ بینک ہے وہ بلوچوں کی آخریت کہلاتی ہے۔ یہ تو برٹش دور میں ہم سے یہ علاقے نکل گئے ہیں، ورنہ برطانیہ کی انٹری سے پہلے، اس کی انٹری سے پہلے بلوچستان کا جو رقبہ تھا 3,40,000 مربع میل، لگ بھگ 6.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ بلوچستان کا رقبہ تھا۔ آج جو بلوچستان کا رقبہ بچ گیا ہے وہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر، یعنی 1,34,000 مربع میل، یہ موجودہ بلوچستان جو پاکستان میں شامل ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان اس وقت جو ہے نا ڈیوائیڈڈ ہے، ڈیویژن ہے اس میں،
ایران میں بلوچوں کا بہت بڑا حصہ ہے، زیادہ تر حصہ تو ایران میں شامل ہے، افغانستان میں بھی بلوچستان کا حصہ شامل ہے، سندھ و پنجاب میں بھی بلوچستان کے حصے شامل ہے، ڈیرہ جات کے علاقے، جنوبی پنجاب کا وسیع علاقہ جس میں کم از کم 5 کروڑ بلوچ مارے گئے. بحیثیت تاریخ نویس آپ ایران کی بات کریں، فارس کی، ہاں بحیثیت تاریخ نویس میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آتے ہیں دوسری طرف ڈیورن لانڈ افغانستان کی طرف. تو آپ بحیثیت تاریخ نویس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فارس کا رویہ بلوچ تاریخ کے حوالے سے کیسا رہا ہے؟ سر دیکھیں، فارس نے ہم سے ہماری حکومت چھینی. فارسی مہاجر تھے، وہ انویڈرز کی اولادیں ہیں، آرین ہے سر، وہ باہر سے آیا، ایران ان کا نہیں ہے، ایران بلوچوں کا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہوں نہ کہوں، کتابیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایران حقیقت میں بلوچوں کا ہے. آرین تو انویڈر ہیں، آپ بھی جانتے ہو، آپ کو بھی پتا ہے آرین حملاور تھے، باہر سے آئے ہیں نا. ایران میں کیسے آ گئے؟ ایران میں کوئی تھے پہلے سے جو تھے، ان کو انہوں نے مارا نا. تو ان کے ساتھ بلوچوں کی مخاصمت جاری رہی ہے، کبھی دوستی بھی رہی ہے ان کی، کبھی لڑائیاں ہوتی رہی ہے، جنگیں ہوتی رہی ہے. اس وقت بھی جو ایران میں بلوچوں کے ساتھ جو رویہ ہے، انتہائی برا رویہ ہے. اس کو ناقص نہیں کہوں گا، برا رویہ کہوں گا کہ وہاں پہ بلوچوں کے وجود تک کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. بطور قوم تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، نہ ان کی زبان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، نہ ان کے کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، نہ نام نہیں ان رکھ کو، سکتے، بلوچی نام نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ بلوچ اس خطے پہ دعوے دار ہے نا، ملکیت کا دعوے دار ہے. اس لیے ایرانیوں کی ان کے ساتھ آج تک نہیں بنی ہے. میں بالکل بھی اس میں کوئی وہ نہیں دوں گا کہ شف شف کروں. میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ ایرانیوں اور بلوچوں کے مابین شروع سے ہی اختلافات رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اخامنشی آرین تھے، یہ حملاور تھے، باہر سے آئے اور انہوں نے مید بلوچوں کی حکومت چھینی ہے. پہلے تو یہ خطہ جو ایران کہلاتا ہے، فارس، یہاں پہ تو پہلے تو بلوچوں کی حکومت تھی. دیکھیں، آرین اقوام سے پہلے میدوں کی حکومت ملتی ہے، ان سے پہلے ہمیں پیشدادی کردوں کی حکومت ملتی ہے، پھر کہیں جا کے ہمیں یہاں میدوں کے بعد 550 بی سی میں آ کر آرین کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے. مید تو 854 بی سی میں وہاں پہ حکمران بنے تھے. پیشدادی کردوں نے البرز میں اپنی حکومت قائم کی تھی 2100 قبل مسیح میں. تو یہ ایرانی کہاں سے آئے؟ یہ تو آرین ہے، ہم جانتے بھی آرین حملاور تھے، باہر سے آئے ہیں. تو ایران کو تو ابھی انہوں نے یہ نام دیا. فارس کا نام بھی انہوں نے بہت بعد میں دیا. پہلے اس خطے کا نام مادستان ہوا کرتا تھا، یہ میدوں کی سرزمین تھی. میں سمجھتا ہوں جو اس کو ایران کہتا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، وہ غلط کر رہا ہے. یہ خطہ مادستان ہے، اس کا اگر قدیم نام بحال کریں گے، ورنہ اس کے بعد اس کو پارس کہو. ایران نام لکھنے سے پرشیا کب سے کہنے لگے اس کو پھر پرشین؟ منسلک کر رہے ہیں، جبکہ یہ خطہ آریاؤں کا نہیں تھا. آریا یہاں پہ حملاور تھے. یہ میں کہوں نہ کہوں، یہ تاریخی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ آرین پرشین اس کو کب کہنے لگے؟ نہیں تھا. یہ کب پرشین بنا پھر؟ جی کب پرشین؟ دیکھیں، لفظ پرشین پساگرد سے نکلا ہے. یہ ان کا قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کو ہم سائرس دی گریٹ کہتے ہیں. سائرس کا نام سنا ہے آپ نے؟ سائرس، ہاں. the first رولر 550 بی سی سے 530 بی سی، 20 سال حکومت کی. یہ وہی دور تھا جس کے دور میں اس نے بت پرستی چھوڑ دی، زرتشت کے اسلامی مذہب کو قبول کیا. اس نے یہ جو مزدک انہوں نے علاقے میں قیام کیا تھا. شیراز میں رہتے تھے. یہ 3 قبیلے تھے. پسارگرد تھا، پسارگرد میں 3 قبیلے، اکامینین، ماپی یا ماسپی، ماراپی یا ماراسپی، یہ 3 قبیلے تھے. اور جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کا نام فارس تھا، شیراز میں. تو یہ مزدک اور کردک بھی ان میں سے تھے؟ یہ کون تھے؟ یس، اس علاقے کو انہوں نے اپنے جو پرانا قبیلہ تھا پسارگرد کے حوالے سے اس کو فارس کا نام دیا تھا. یہ اس قبیلے کی وجہ سے، پسارگرد کی وجہ سے فارس کہلائے. یہ ان کا قبیلوی نام تھا، فارس. یہ مزدک اور کردک یہ انہی قبیلوں میں سے تھے؟ بعد میں ہے. مزدک ہے اور کردک دو پیغمبر ان میں تھے جو آئے تھے، بلکہ 3 تھے. نہیں ہے، ایک مزدک ہے، ایک دوسرا ہے، وہ آ جائے گا ذہن میں، آ جائے گا، میں بتا دوں گا. تو انہوں نے جو اب مذہبی دعوے کیے تھے، تیسرا تھا ان کا زرتشت. ہاں،
زرتشت the original prophet وہی تھا جس کو اخامینیوں نے قبول کیا، زرتشت کو، جس کے مذہب کو آج ہم آتش پرست یا زوروسٹورینز کہتے کہتے ہیں. ہیں ہاں. تو سنا ہے کافی بلوچ بھی زرتشت ہے. کورس، بلکہ مجھے ایک دوست نے کہا، ایک دوست ہے ہمارا ساتھی ہے، اس نے کہا کہ زرتشت البرز کا کرد تھا. اس پہ کام ہونا چاہیے شمس، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ زرتشت جو ہے نا بذات خود البرز کا رہنے والا تھا، اور اس میں سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی ایک کرد تھا جس کا نام تیماسپ تھا. وہ البرز کا حکمران تھا، سب سے پہلے ایمان وہی لایا تھا اس پہ. اس نے اپنے بتوں کو توڑ دیا اور زرتشت کے مذہب کو پہ ایمان لے آیا. اس کے بعد آریاؤں نے یا ایرانیوں نے اس کو اپنا پیغمبر مانا ہے. زرتشت پہ کام ہونا چاہیے. زرتشت البرز کا باشندہ تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی کرد تھا. مصدق یہ آیا ہے نوشیروان کے دور میں، ٹھیک ہے نا. یہ نا اے ڈی میں آیا ہے، بی سی میں نہیں ہے، یہ اے ڈی میں آیا ہے. قباس کا دور تھا، نوشیروان کا دور تھا. جب قباس نے جو ہے نا اس کے مذہب کو قبول کیا تو اس کا مذہب تو کمیونزم تھا، اس نے کہا تمام چیزیں مشترک ہیں. جب قباس نے اس کے مذہب کو قبول کیا تو مصدق نے اسے کہا کہ اب نوشیروان کی ماں کو آج رات میرے لیے لے آنا معذرت کے ساتھ. تو اس پہ نوشیروان بگڑ گیا کہ یہ کیسا مذہب ہے. اس نے کہا اس میں سب چیزیں مشترک ہے، بادشاہ کی بیوی بھی مشترک ہوگی. اس پہ نوشیروان ان کے خلاف ہو گیا تھا اور مزدکیوں کو چھن چھن کے اس نے مارا تھا. تو اسی لیے پھر بلوچوں نے قبول نہیں کیا. اس پہ باقاعدہ گواہ موجود ہے کہ 51 سال تک وہ ایرانیوں کے خلاف لڑتے رہے، جس پہ شاہنامہ فردوسی میں بڑی شاعری بھی ہوئی ہے. نوشیروان کے دور میں ہی ایرانیوں اور بلوچوں میں 51 سال 51 ایئر تک لڑائی ہوتی رہی. تو نوشیروان کو لوگ عادل اور بلوچ ظالم کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بلوچوں کے ساتھ جو کچھ کیا، میں اس کو عادل کیسے کہوں بھائی. اس نے جو کچھ بلوچوں کے ساتھ کیا، جس طرح ایک دو اسٹوری مثلا کچھ واقعات ایک دو ہزاروں بلوچوں کو مارا اور باقیوں کو غلام بنایا یا کچھ کو اپنی فوج میں دوبارہ سپاہی بھرتی کیا. اس نے کسی ایرانی کو نہیں مارا، اس نے بلوچوں کو مارا. بلوچ اس کو برا بلا کیسے نہیں کہیں گے؟ اگر اس کا عدل تھا، دیکھو لوگ کہتے ہیں سکندر اعظم، بھائی وہ اعظم ہوگا یونانیوں کے لیے، بلوچوں کے لیے تو طور پہ آیا. سائرس کو کہتے ہیں لوگ سائرس اعظم، وہ اعظم ہوگا ایرانیوں کے لیے، بلوچوں کے لیے تو زیر قاتل تھا. ظاہر ہے. تو ہر کوئی جی کے لیے ہوگا، ہمارے لیے عادل نہیں تھا بھائی. اس طرح تو جہانگیر کو بھی لوگ عادل کہتے ہیں. وہ عادل ہوگا اپنی فیملی کے لیے ہوگا. میرے اوپر تو انہوں نے فوج کشیاں کی ہے، میں کیسے اس کو عادل کہوں؟ تو اس لحاظ سے تو اس کو عادل نہیں کہہ سکتے نا. ایرانی بے شک اس کو عادل کہیں، ایرانیوں کے لیے اس نے بڑا عدل کا کام کیا. ایران کو بڑی ترقی دی نوشیروان نے. اپنے دور میں اس نے سب سے بڑی سلطنت قائم کی. تو ایرانیوں پہ اس کا احسان عظیم تھا، لیکن بلوچوں کے لیے تو احسان عظیم نہیں تھا نا. جی ایک اور پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ افغانستان کو ڈیورنڈ لائن نے تقسیم کی. ایک دو جگہ میں نے پڑھا ہے، اس سے میں نے آئی تھنک میں نے آپ کو پرسنلی بھی ایک دفعہ ٹیکسٹ کیا تھا، پوچھا تھا کہ ایک دوستوں میں ایک ڈسکشن بھی ہے. ایک دو کافی دوست ہیں، ان لوگوں نے بھی مجھے پوچھا تھا، اور آپ کا جو انٹرویو پتہ تھا ان لوگوں نے بھی کہا خاص کر یہ پوچھنا پہلے ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ میرے خیال میں یہ کچھ حوالہ بھی ہیں اس کے، ایک شاید ڈاکٹر عنایت کی کتاب میں. تو وہ بول رہے ہیں کہ ڈیورنڈ نے جو تقسیم کیا تھا، جو لکیر کھینچا تھا، جو لائن ڈرا کی تھی، تو اس میں افغانستان کے علاقے بلوچستان میں ڈالے تھے. مگر اسی دوران میں یا پتہ نہیں کس دور میں جو مکی ماؤن ہے یا میک ماؤن ہے، اس نے جو لائن ڈرا کی تھی، اس میں جو ایرانی بلوچستان کے کچھ جو آج کل ایرانی ہے، تو ان کے جو علاقے بلوچستان کے جو علاقے تھے ان کو، اور جو پاکستانی قبضے کے بلوچستان کے جو علاقے تھے ان کو میک ماؤن نے کیا تھا افغانستان میں. آپ کا تحقیق کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں یہ بالکل فیک ہے، اس لیے کہ میک مین لائن جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، یہ ہمالیین رینج کو چینج کیا، اس نے تقسیم کیا تھا. اس میں آپ کا جتنا بھی ہمالیین رینج آتا ہے نیپال تک، یہ گلگت بلتستان وغیرہ، یہ چترال، یہ اس لائن میں آتے ہیں. میک مین کا بلوچستان کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. اس نے تو دو لائنیں بھی ڈرا کی تھی نا میک مان نے.
اس لیے کہ یہاں پہ دو لائنیں ہیں بلوچستان میں، ایک ڈیورن لائن ہے، گولڈ سمتھ لائن ہے، تھرڈ لائن کا آج تک میں نے مطالعہ نہیں کیا. میکمین لائن کا جہاں تک تعلق ہے اس طرف میں نے اس کو پڑھا ہے کہ ہمالیین رینج کو اس نے چینج کیا تھا، کچھ انڈیا کو دے دیا تھا، کچھ نیپال، کچھ پاکستان کی طرف آیا تھا. اس سائڈ پہ تو اس کے بالکل مجھے وہ لائن پوری نظر آتی ہے، میکمین کی پوری ہسٹری نظر آتی ہے. بلوچستان میں مجھے میکمین کی کوئی لائن نہیں ملتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ڈیورنٹ کی بجائے، ڈیورنٹ لائن کی بجائے، سر ڈیورنٹ کی بجائے سر میکمین سے اس کو منسوخ کیا جاتا. تو یہی بات ہے نا. لائن ہے نہیں سر، بالکل آپ اس کو کنفرم کریں. جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میری اسٹڈی ہے، میکمین بلوچستان کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. وہ کے پی کے آنورڈ گلگت بلتستان اور نیپال کی طرف یہ جو سیاچین وغیرہ کے سلسلے آتے ہیں، یہ ہندوستان، پاکستان اور نیپال اور افغانستان میں تقسیم کیا تھا. تو میکمین کا وہاں پہ کردار نظر آتا ہے، گولڈ سمتھ کا کردار نظر آتا ہے مقران میں، ڈیورنٹ کا کردار نظر آتا ہے افغان بلوچ بارڈر پہ. اور ایک اور تھا، ایک جو کے پی کے علاقے میں شامل کیا تھا انگریزوں کا، وہ گندامک ٹریٹی کیا نا؟ جو جنوبی افغانستان کا علاقہ ہے اس میں نیمروز کا علاقہ سارا بلوچوں کا تھا، علمت بلوچوں کا تھا، ایون چکن سور تک اوپر عراق کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جاتا ہے، بادغیس کے ساتھ. یہاں پہ خراسان اور سیستان آپس میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ بلوچستان کی آخری حد تھی، بلکہ نقشوں میں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے. میر عبدالعزیز کرد نے اس زمانے میں ایک نقشہ ڈیولپ کیا تھا، اس میں بھی ان علاقوں کو مینشن کیا تھا. میں کوشش کروں گا کہ وہ نقشہ مجھے ملے، میں اس کی تصویر آپ کو واٹس ایپ کروں گا، دوستوں کو نقشہ دکھا سکے جو ڈیورنٹ لائن سے پہلے ہمارے علاقے تھے، جو گولڈ سمتھ لائن سے پہلے ہمارے علاقے تھے. اس نقشے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغانستان میں ہمارے کون کون سے علاقے گئے ہیں. آپ کو کچھ علاقوں کے نام یاد ہیں، یہ ہیلمند اور ان کے علاوہ؟ زرنج کا شہر چلا گیا، چکن چلا گیا، کندہار کے قریب کے سیرا چلے گئے، جیل زرا چلا گیا، نمروز چلا گیا، زمین داور چلا گیا. یہ سارے علاقے بلوچوں کے تھے جو افغانستان میں شامل ہو گئے. اگر وہ نقشہ میں آپ کو بھیج دوں، اس سے آپ کی بہترین رہنمائی ہوگی. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آج بلوچستان کے کون کون سے علاقے ہمارے پاس ہے اور اس سے پہلے کون کون سے علاقے ہمارے پاس تھے. ہاں، اس کو اگر آپ واٹس ایپ کریں گے تو میں اسکرین پہ دے دوں گا. وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا. اور ایک اور کا میں نے سنا تھا یا پڑھا تھا، جو گندمک ٹریٹی، اس نے بھی کچھ علاقے ڈیوائیڈ کیے تھے کیا؟ اس نے بلوچستان کو چھیڑا تھا؟ نہیں، اس کا بلوچستان پہ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا. تھوڑا سا ہمارا جو یہ بارڈر لینڈ تھا تھوڑا سا افیکٹڈ ہوا تھا، لیکن زیادہ یہ جو نا پشتونوں کی غلامی کے قصے ہیں اس میں. مائدہ گنڈامک نے زیادہ تر افغانستان کو برباد کیا تھا. ہمارا تھوڑا سا بارڈر ایریا جو پشتون بیلٹ ہے وہ تھوڑا سا افیکٹڈ ہوا تھا. ہاں، اس نے یہ جو خرم ایجنسیز ہیں کیا کہ پی کے اس ایریا سارے اسی کے دور میں ہوئے تھے نا، تھوڑا سا افیکٹ کیا تھا اس نے. اس سے ہمارے علاقے زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے تھے. یہ 1879 میں ہوا تھا یہ معاہدہ. کراچی کب، یعنی کراچی کب سندھ کا حصہ بنا، اور اس کے کون کون سے علاقے تھے جو بلوچستان کے تھے اب سندھ میں ہیں، پہلے بلوچستان کے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو غلط پرونونس کر رہے ہیں. شخص یہ لفظ کراچی نہیں ہے، کلاچی ہے. کیا ہے؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس کا نام کلاچی تھا. نہیں، ایک اور کنسپٹ ہے اس کا میں آپ کو پوچھنا بعد میں پوچھ کہ مائی کلانچی کے ایک بھی ہے. آگے کو چاغی بنا دیا، شال کو کوئٹہ بنا دیا، پنجگور کو پنجگور بنا دیا. ابھی بھی شیخ رشید کہتا ہے پنجگور. یہ تو انہوں نے کو شمسی بنا دیا، کلاچی کو کراچی بنا دیا. مائی کلاچی روڈ آج بھی کراچی میں موجود ہے میرے بھائی. تو پہلے مائی کلانچی کا یہاں پہ موجود ہے. اس کی جو آخری حد تھی، آپ ملیر کی طرف گئے ہیں، میں گیا ہوں، پارو کی طرف گئے ہیں، ضلع ٹھٹا کی طرف کو کراس کر کے، یہاں پہ دریائے سندھ کا دہانہ آتا ہے. جہاں دریائے سندھ سمندر میں گرتا ہے، اس کا پرانا گزرگاہ دیکھ لیں. نئی گزرگاہ سے 3 میل پہلے اس کی گزرگاہ آتی ہے ملیر کی طرف، اس طرف. یہ بلوچستان کی آخری حد تھی. وہاں پہ آج بھی ہوتوں کا ایک قبرستان موجود ہے.
ملیر میں. یہ ہماری حد ہے. جہاں دریائے سندھ سمندر میں گرتا تھا یہ بلوچستان کا بارڈر تھا. سسی یہیں سے فرار ہوئی تھی پنو کے پیچھے, اور جب وہ اس طرف آئی تھی تو پھر سندھیوں نے اس کا پیچھا نہیں کیا کہ اب وہ ہماری حدود سے نکل چکی ہے. دریائے سندھ کا جہاں پہ دہانا جا کے سمندر میں گرتا ہے کراچی کے قریب, یہ پاکستان کی سرحد ہوتی تھی. میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈس جو دریا انڈس ہے, انڈس ریور ہے, اس ویسٹرن بینک ہے, جو ویسٹ بینک ہے اس کا, یہ بلوچستان کی سرحد ہے. اس میں شکارپور کے علاقے آتے ہیں, اس میں یہ گورکھ ہل کا علاقہ آتا ہے جس پہ آج سندھ کا قبضہ ہے. جیکب آباد کے علاقے آتے ہیں جس پہ سندھ کا قبضہ ہے. کشمور کے علاقے آتے ہیں جن پہ سندھ کا قبضہ ہے. یہ تاریخی طور پہ بلوچستان کی سرحدات ہوتی تھی. آج بھی ملیر میں آپ جائیں گے, ملیر کے اندر وہاں پہ بہت بڑا قدیم قبرستان ہے, 1200 سال پرانا قبرستان ہے. یو ڈونٹ بلیو. آپ بوانی میں آئے, آپ چوکی کے قریب بوانی, یہاں پہ ایک قدیم قبرستان ہے, اس کے ہر قبر پہ لفظ ہوت لکھا ہوا ہے. یہی قبریں آپ کو جیونی کے قریب بھی ملتے ہیں, جو وابڈا ہاؤس ہے. آپ کو پسدی کے قریب بھی قبرستان میں اسی طرح کی قبریں ملتے ہیں. یہ ہمارے ہوت قبائل کی قبریں ہیں جنہوں نے 1200 سال پہلے سندھ پہ حملے شروع کیے تھے. اور سندھ وہ جو چوکور ہوتے ہیں ان کے کچھ قبریں ہیں جو چوکو ڈیزائن قسم کے بنے ہوئے ہیں, خوبصورت منقش قسم کے پتھر ہے اور سینڈ سٹون سے بنے ہوئے ہیں. یہ ہوتوں کی قبرستان ہے. مکلی میں بھی آپ کو یہ قبریں ملیں گی, چوکنڈی میں بھی آپ کو یہ قبریں ملیں گی, لسبیلا میں بھی بڑی تعداد میں یہ قبریں آپ کو ملیں گی. سیم یہی قبریں آپ کو ملیر میں ملیں گی. یہ 1200 سال پہلے جو ہوتوں کا انویژن ہوا تھا, یہ انہی کی قبریں ہیں. آپ دیکھیں سوراب خان ہوت شاہ حسین لانگا یا شاہ حسین لنگا کے دربار میں ملتان میں بیٹھا ہوتا ہے. سوراب خان دودائی, دودا خان اوت کا بیٹا, یہ لوگ کب آئے تھے ملتان؟ آج ان کی اولادیں جنوبی پنجاب میں دودائی کے نام سے جانی جاتی ہے. انہوں نے وہاں پہ 170 سال حکومت کی ہے جنوبی پنجاب پہ. اسی طرح تالپور جو ایک اور بڑی شاخ ہے, انہوں نے سندھ پہ طویل عرصے تک حکومت کی ہے. پہلے وہ منسٹر تھے, سی ایم تھے, جو وزیر اعظم ہوتا تھا کروڑوں کا. بعد میں کروڑوں سے حاکمیت چھین لی. یہ وہی لوگ تھے جن کو میانی کی جنگ میں 1841 میں انگریزوں نے, چارلس نیپیئر نے شکست دی تھی. آپ ایک چیز غور سے دیکھیں, میانی کی جنگ میں ایک بھی سندھی نہیں لڑتا, سارے بلوچ لڑتے ہیں. ان کا لیڈر بھی ایک شیدی ہے جس کا نام اوشو ہے, جس کا نام محب ہے. دونوں شیدی ہے, محب بھی شیدی ہے, اوشو بھی شیدی ہے. باقی لڑنے والے سارے ہوت ہے یا تالپور ہے یا رند ہے. ایک سندھی نہیں ہے ان میں. آج بھی سندھ کے جو بلوچ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے خود کو سندھی کہتے ہیں کہ سندھ کے اصل ڈیفینڈر ہم ہیں. سندھیوں نے تو کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے. یہ ہماری حدود رہے ہیں. دریائے سندھ کا جو ویسٹ بینک ہے اس طرف کرمان تک, یہ ریاست المتحدہ البلوچیہ ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف بلوچ نیشن ہے. یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے لے کر کرمان کے سرخ پہاڑوں تک یہ درمیان کا خطہ بلوچوں کا ہے. اور ایک اہم بات آپ کو بتاؤں, آپ کے چینل کے حوالے سے سب سن رہے ہوں گے اس کو, اس وقت میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایشیا میں سب سے زیادہ زمینیں بلوچوں کے پاس ہیں. پورے ایشیا میں؟ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. پنجاب میں جنوبی پنجاب سارا بلوچوں کا ہے, انڈین بارڈر تک, اوکاڑا تک. سندھ سارا بلوچوں کا ہے 65%. پورا بلوچستان بلوچوں کا ہے. ایران بلوچوں کا, البرز بلوچوں کا, زیگروس تک بلوچ. ادھر ترکی اور ادھر ہندوستان, یہ درمیان کی زمین بلوچوں کی ہے. دیکھ لو اس کو, غور کرو اس پہ. یہاں سے جہاں سے میں بیٹھا ہوں سمندر تک ایک بھی نان بلوچ نہیں ہے, اور سمندر 1200 کلومیٹر دور ہے. یہ درمیان کی پوری زمین بلوچوں کی ہے. ادھر انڈین بارڈر سے لے کر ادھر
ترکی اور شام کے بارڈر تک یہ سارا خطہ بلوچوں پہ مشتمل ہے. ان کی آبائی میراث سے ہے یہ. اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہے آپ مجھے بتا دیں. افغانستان اس طرف افغانستان تک بلوچوں کے پاس ہے. جی. ایک پہلے آپ راجن پور کی بات کر رہے تھے پنجاب کے حوالے سے کہ ان کو ڈی جی خان اور راجن پور کو پنجاب میں شامل کیا ہے. تو اس کو ہم نے BSO کے زمانے سے نعرہ بھی لگاتے تھے اور ہر کوئی جانتا تھا کہ راجن پور ڈی جی خان بلوچستان. مگر ہم نے سنا ہے کہ بکر لیا بھی بلوچوں کا تھا. اس بارے میں آپ کی تحقیق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں رحیم یار خان کون تھا؟ احمد یار خان کا بیٹا ہے. احمد یار خان کون ہے؟ سوراب خان کا بیٹا ہے. بکر خان کون ہے؟ بکر خان احمد یار خان کا بیٹا ہے. بنو کون ہے؟ بنو کے لوگ پتہ ہے ان کو پشتون نہیں کہتے ہیں، بنوچی کہتے ہیں ان کو. بنو سوراب خان کی بیٹی کا نام تھا. سوراب خان ہوت کی بیٹی کا نام بنو تھا. ایک بیٹے کا نام بابر تھا جس کے نام پہ بابر کوٹ ہے. ایک بیٹے کا نام فتح خان تھا جس کے نام پہ فتح جنگ ہے. ایک کا نام اسماعیل خان تھا جس کے نام پہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے. تو بکر خان، دریا خان، یہ سارے آپس میں بھائی تھے. رحیم یار خان، احمد یار خان، یہ ہوتے ہیں، دو دائی ہوتے ہیں. بکر بلوچوں کا ہے، لیا بلوچوں کا ہے، راجن پور بلوچوں کا ہے، اڑند بلوچوں کا ہے، ڈیرہ جات بلوچوں کا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بلوچوں کا ہے. آپ کا تمام گومل زاب اس وقت بھی بلوچوں کا ہے. میں خود گومل زاب اور ڈیرہ جات کے علاقے گھوما پھرا ہوں. یہ الگ بات ہے وہاں کی زبان کو انہوں نے ایک سازش کے تحت سرائکی کرکوں کو سرائکی قومیت میں کنورٹ کر رہے ہیں. لیکن سرائکی قومیت نکلا بلوچ کے پیٹ سے ہے. اسی طرح جس طرح مڈیز میں کردوں کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ذہن میں رہے کہ کرد نکلا بلوچ کے پیٹ سے ہے. لاحق آپ ان کو الگ کریں، تاریخ ان کو الگ نہیں کر سکتی. ماضی ان کی گواہ ہے کہ یہ بلوچوں کے ہی حصے ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں سرائکی موومنٹ چل رہی ہے. اینڈ یو نو بیٹر کہ سرائکیوں کی بڑی اکثریت بلوچ ہے. 90% بلوچ قبائل ہے ان میں. آج بھی وہاں پہ یہ لوگ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، فخریہ طور پہ کہتے ہیں. یہ بدبختی بلوچستان کی بلوچوں کی ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے. آپ رابطے میں رہیں گے تو بکر خان کے پوتے پڑ پوتے خود سامنے آ جائیں گے. آپ رابطے میں رہیں گے تو رحیم یار خان کے پوتے پڑ پوتے خود آئیں گے آپ کے پاس. ملتان میں جائیں، جس بندے سے آپ کا کندھا ٹکرائے گا وہ بلوچ ہوگا. جس سے کندھا ٹکرائے گا بلوچ ہوگا. پکا کروڑ جائیں، جس سے آپ ٹکرائیں گے بلوچ ہوگا. بابر کوٹ جائیں، جس سے ٹکرائیں گے بلوچ ہوگا. یہ پروگرام پنجابی سپیکنگ بھی سنیں گے، اس کو دوسرے بھی سنیں گے. وہ ان باتوں کی خود تصدیق کریں گے کہ میری باتیں کس حد تک صحیح ہے. جنگ میں آپ جائیں 100% بلوچ وہاں پہ رہتے ہیں. صادق آباد سارا بلوچ ہے. صادق خود بلوچ تھا. اوکاڑا میں بلوچوں کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں. سائیوال ستگرہ میں سارے رند رہتے ہیں. اگر وہاں پہ بلوچوں کو پنجاب سے نکال دیا جائے، شاید آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے چھوٹا صوبہ بن جائے. اگر یہ اسی لیے تو جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ نہیں بننے دے رہے ہیں نا. اگر ان کو الگ کر دیا جائے، اس وقت بھی اگر بلوچوں کو الگ کیا جائے، پاکستان کی سب سے بڑی قومیت ہے. دنیا کی 26ویں 27ویں بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر سارے بلوچ متحد ہو جائیں. تو اب اسی لیے تو ان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا، جس طرح ایران نے صوبوں کو 3-4 جگہوں میں ڈیوائڈ کیا. بھی بلوچستان کو بھی مغربی اور کر رہے ہیں نا، مغربی اور مشرقی بلوچستان. اسی طرح کے سامراجی حملے کیے تھے. باقی دنیا والے بھی یہی کر رہے ہیں. چاہے ایران ہے، چاہے افغانستان ہے، پنجاب ہے، جو بھی ہے، وہ بھی بلوچوں کو اسی لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ ان کی قوت شروع ہو جائے. میرا جغرافیہ تقسیم ہوا، میرا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. میری قوم کو تقسیم کر دیا. میری قوم کا بڑا حصہ ایران میں چلا گیا، ان پہ پابندی لگ گئی. باقی افغانستان میں گئے، ان کو طالب بنا دیا گیا. جو بلوچستان میں تھے ان کو انٹرنلی انگریزوں نے تقسیم کیا. کچھ برٹش بلوچستان میں گئے، کچھ کو ریاستوں میں تقسیم کر دیا. کچھ جو سرکش تھے، کوئی سلیمان والوں کو پنجاب میں ڈال دیا. آج بھی وہی سازشیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا. آج بھی بلوچوں کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں، اب بھی تو کر رہے ہیں. ابھی بھی جو پاکستانی بلوچستان ہے اس کو بھی 2 حصوں میں کر رہے ہیں. حکومت سے بھی پہلے کے زمانے سے یہ چیزیں جاری و ساری چلی آ رہی ہیں. جی سر.
یا ایک اور پہلے آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ بلوچستان میں جو حکومتیں رہی ہیں بلوچوں کی اپنی ہر وقت، تو یعنی کہ قوموں کے، بلوچ کے نہیں قبائلوں کے نام سے جانے جاتے تھے، تو صحیح کہا آپ نے. جیسا کہ میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ احمد زئی بادشاہت کو، یہ احمد زئی کے دور کو، یا احمد زئی بادشاہت کو بلوچ تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان سب کو حکومت بلوچی کا نام دیا ہوتا جو آج تاریخ میں پتہ چلتا کہ بلوچ کتنی بار اپنی سرزمین پہ حکمران رہے ہیں. ہوں. اشکانی بلوچ ہے لیکن انہوں نے اشکانی کے نام سے تو شہرت پائی، بلوچ کے نام سے نہیں پائی. کشانی بلوچ ہے، انہوں نے کشانی کے نام سے شہرت پائی، بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں. اب دیکھو اشکانی حکمرانوں کے نام آپ سنیں گے آپ حیرت میں جائیں گے. ان میں 13 سے زیادہ حکمران بالاچ نام کے ہیں. عربی میں ان کو لکھا ہے بالاش، بالاش، بالاش 1، بالاش 2، بالاش 3، بالاش 4، بالاش 13، بالاش 14. ان میں اکثر نام بہرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہرام بلوچوں کا بہت بلوچوں پسند. کا، ہاں. ان میں سے بزن نام کے حکمران آپ کو ملیں گے، ان میں فیروز نام کا آپ کو ملے گا. یہ سارے بلوچی نام ہیں، یہ سارے بلوچی نام، اور یہ اشکانی حکمرانوں کے پسندیدہ نام. ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے کہا، میں نے یہ بات تربت میں بھی دہرائی تھی، بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، ہم سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، خیر میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تھوڑا سا اختلاف میں نے اس سے رکھا. اس نے کہا کہ یہ جو چاکر، گزین، سنجر یا بالاچ نام ہے یہ ترکی نام ہے، بلوچی نام نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ جناب والا میں ایک 2 منٹ کے لیے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بالاچ یا چاکر یہ بلوچی نام نہیں ہے، یہ ترکی نام ہے. ترکی قوم آج بھی زندہ ہے، ترک قوم آج بھی زندہ ہے، بلوچ بھی زندہ ہے. پھر یہ نام آج ترکوں میں نظر کیوں نہیں آتے؟ بلوچوں میں ہر گھر میں بالاچ موجود ہے، ہر گھر میں چاکر موجود ہے. ترکوں میں ایک بالاچ ایک چاکر تو نکال کر دکھاؤ. اگر یہ ترک نام ہے تو ترکوں کے پسندیدہ نام ہونے چاہیے. یہ نام بلوچوں میں تو کامن ملتے ہیں، لیکن پھر ترکوں میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ ایک چاکر مجھے ترک نام ترکوں میں دکھاؤ. بلوچوں میں تو جس کو ہم غزین کہتے ہیں، عربی میں اس کو غازی کہتے ہیں، غزین خان، غازی خان. غازی ہم ابھی بھی بلوچی میں غازی نہیں کہیں گے، غازی کہیں گے نا. غزین ایک ہی لفظ ہے، یہ عربی نام نہیں ہے، یہ ترکی نام نہیں ہے، یہ پیورلی بلوچی نام ہے. یہ آج بھی بلوچوں میں آپ کو کامن ملتے ہیں، اور آشکانیوں کے پسندیدہ نام ہوتے تھے. کشانی تھے، کشانیوں نے اگر اسی وقت اپنی حکومت کو بلوچی حکومت کہا ہوتا تو آج تاریخ میں ان کا تذکرہ بحیثیت بلوچ کیا تھا. آج ڈاؤٹ ہے کہ جی کشانی کون تھے. آج کون ہے کشانی؟ آج دیکھو، یہ آج تو بلوچ ہے، تو اگر آج بلوچ ہے ماضی میں بھی بلوچ تھے نا. کمبرانی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، وہ حکمرانوں کے بچے ابھی تک زندہ ہیں ماشاءاللہ. کمبرانیوں نے اتنے قریب زمانے میں بھی اپنی حکومت کو حکومت بلوچی کا نام نہیں دیا. یہی حالت مقران میں آپ دیکھیں، گچکی آئے، بلیدی آئے، ملک آئے، کئی قبائل آئے، انہوں نے بھی جو آیا اس نے اپنے قبیلے کے نام سے حکومت کو نوٹیفائی کیا یا اسی سے اس کی پہچان کروائی. گچکی کی حکومت آئی ہے، بلیدی کی آئی ہے، ملک کی آئی ہے. کیا ان کو حکومت بلوچی نہیں لکھ سکتے تھے؟ یہ رند الاشار کی حکومت آپ کے سامنے ہے، ہمارے رند الاشار یونین بنی ہے، تو ہم نے اس کو بلوچ یونین کا نام کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری بدقسمتی تاریخ میں رہی ہے. اسی وجہ سے نہ آج آپ کو بلوچ بحیثیت رولر ماضی میں نظر آتا ہے، نہ ان کی زبان نظر آتی ہے، حالانکہ انہوں نے رول بھی کیا، ان کے ٹرائبز بڑی بڑے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے. کمبرانیوں کی جو حکومت رہی ہے 1410 سے 1948 تک، 538 سال، ماضی میں بھی انہوں نے ایسی حکومتیں کی ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے اپنی حکومتوں کو دوسروں کی طرح، جیسے عربوں کی 2 بڑے قبیلے ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم. بنو امیہ سے آئے، وہ اموی کہلائے، ہم جانتے ہیں وہ عرب ہے. خلافت راشدہ والے خلافت خلفائے راشدین کہلائے، ہم جانتے ہیں وہ عرب ہے. دوسرے والے بنو عباس کہہ رہے، ہاشم والے، بنو ہاشم والے، بنو عباس کہلائے، ہم جانتے ہیں وہ عرب ہے. یہی حالت بلوچوں کی رہی ہے. کمبرانی ہم جانتے ہیں بلوچ ہے، بلیدی ہم جانتے ہیں بلوچ ہے، گچکی ہم جانتے ہیں بلوچ ہے، ملک ہے ہم جانتے ہیں بلوچ ہے، آشکانی، کشانی، مید، ہوت، یہ سارے بلوچ ہیں، اور ان سب نے حاکمیت کی ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ قبائلی نام سے حاکمیت مشہور ہوئی، قومی نام سے ان کو پس پش ڈالا گیا. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ قومی تشکیل ریاست کے حوالے سے کہ جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، سبب یہی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟
میں دیکھیں آپ نے ایک بہت ہی کراس کوشچن کیا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں ایک چیز کا حامی ہوں. میں عالمگیر بلوچ اتحاد چاہتا ہوں. میں پان بلوچزم کا حامی ہوں. میں صرف بلوچستان کے بلوچوں کو نہیں، دنیا بھر کے بلوچوں کو یہ نعرہ دیتا ہوں کہ جس طرح کارل مارکس اور اینگلز نے کہا تھا کہ دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ، میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے بلوچوں متحد ہو جاؤ. اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. جن حالات سے بلوچ قوم گزر رہی ہے یا جس طرح کے حالات کو اس کو سامنا ہے، ہمیں اپنی ثقافت کو، اپنے وجود کو بھی بچانا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اس وقت ہمارے سامنے جتنے چیلنجز ہیں، شاید پاکستان کے اندر دیگر اقوام کے لیے اتنے چیلنجز نہ ہوں. ہوں ملکوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، جغرافیائی حوالے سے بھی، قومی حوالے سے بھی، اور معاشی حوالے سے بھی. اس وقت میری ثقافت، میری معاشرت بھی خطرے میں ہے، میرا وجود خطرے میں ہے. ہوں تو اس کے لیے ہمارے سامنے تو چیلنجز کی کمی نہیں ہے. ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ایک ہی نقطے پر کہ بلوچستان کے وسیع تر مفادات کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا. بلوچ قوم کی یکجہتی کے لیے ہمیں ایک نعرہ لگانا ہوگا کہ دنیا کے بلوچوں متحد ہو جاؤ. یہ میرا نعرہ ہے، میں لگا رہا ہوں کہ دنیا کے بلوچوں متحد ہو جاؤ. آپ کے سامنے بہت چیلنجز ہے. خدا را دنیا میں اپنی پہچان کرواؤ، اپنی ثقافت کا دفاع کرو، اور لوگوں میں اپنے آپ کو ایک اچھے اور پرامن قوم کے طور پر متعارف کرواؤ. اس تو وقت جو حالات پاکستان میں بلوچوں کے لیے ہے یا دنیا بھر میں بلوچوں کے لیے جو مسائل ہے، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان کے تمام صوبوں میں، تو یہ واقعی چیلنجنگ ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ان چیلنجزوں کا آپ کر رہے ہیں اور یونائٹڈ کا وہ، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ کی وہ تاریخی تعدادات کیا ہیں کہ آج تک بلوچ کو ایک قومی طاقت بننے نہیں دیتے؟ سمپل سا جواب دے دوں. ہوں جس طرح چاہو. ماضی میں ایک چیز نے برباد کیا اور وہ تھا بلوچی ضد، بلوچی انا. ہمیں اپنی انا سے بڑھ کر اوپر سوچنا ہوگا. ہم نے بالکل. ہمیشہ اپنی انا کی خاطر اپنا خون بہایا ہے. میرے بھائی آپ دیکھیں برٹش پیریڈ کو دیکھیں یا رندولاشار پیریڈ کو دیکھیں یا ہوں گچکیوں اور آمدزیوں کے اختلافات کو دیکھیں، ایک معمولی ہنا نے ہمیں برباد کر دیا. بلوچ کو ہمیشہ بلوچ نے مارا ہے، بلوچ کو باہر کی کسی قوت نے نہیں مارا. یہ بھی تاریخ کے صفحات اس چیز کے گواہ ہیں. انگریز نے کہا ہمیں شکست دی؟ آپ مجھے بتائیں انگریز نے ایک دن بھی بلوچستان پہ حکومت نہیں کی ہے. انگریز نے تو میرے ہی لوگوں کے ذریعے میرا استحصال کیا نا. ہوں حاکمیت پہ احمد ذکا خاندان کے لوگ بیٹھے تھے نا. ہوں حاکمیت تو آخر تک ہم کالونی نہیں بنے ہیں پنجاب کی طرح. جس طرح پنجاب میں حاکمیت بھی انگریزوں کے پاس تھی، بلوچستان میں حاکمیت تو ہمارے پاس تھی. ہماری ضد نے، سرداروں کی ضد نے، قوانین کی ضد نے، ہماری بلوچی انا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم معمولی باتوں پہ انا پرست بن جاتے ہیں، اور یہی انا ہماری بربادی کی وجہ ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہوگا، بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی ہوگی. ان میں ہمارے اپنے ذاتی جذبات بھی شامل. ضروری جی نہیں ہے کہ ہم بات کو اپنی انا کا، اپنی غیرت کا، اپنی عزت کا مسئلہ بنائیں. معمولی سی باتوں پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں آپس میں. کیا بات ہوئی تھی بھائی میرا خان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا؟ بدبختوں قلعہ کلات ہے. اب بلوچوں کی ثقافت اور سیاست کا امین قلعہ ہے، میرا کیپٹل ہے. اس کی دفاع کے لیے اتنی بڑی قوم سے صرف 700 لوگ آئے ہیں، والنٹیئرز. کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی انگریزوں کا مقابلہ کرنے. ہوں 700 لوگ. تو یہ ہنا نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیا سردار قادر بش زرکزئی آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا؟ وہ کلات کی دفاع کے لیے اپنے زرکزئی اور زہری بھائیوں کو نہیں لا سکتا تھا؟ کیا ساراوان کے جو سردار تھے وہ میرا خان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے؟ انہوں نے میرا خان کی بجائے انگریزوں کا ساتھ دینا ضروری سمجھا. کیوں جی؟ میرا خان نے ان کی بے عزتی کی تھی. انا، زید. ہم انا کے مارے لوگ ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبان کو دیکھنا ہوگا. شمس، یہ آج تک ہے. ہم کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی جب تک نشاندہی نہیں کریں گے ہم ان پہ قابو نہیں پا سکیں گے. تو یہ ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے نسل در نسلوں تک. ایگزیکٹلی ہو رہا ہے نا. ہوں کم تربیت سے، تعلیم سے، تربیت سے، کچھ پڑھ لکھ کر ہی ہم اس چیزوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ہم ابھی تک ایک بدترین ٹرائبل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں.
کل میں نے ایک چھوٹا سا پوسٹ کیا تھا کہ ٹرائبل سسٹم مرد آباد، ٹرائبل چیف مرد آباد، بائے بائے، مرد آباد بھی نہیں کہا تھا، میں نے کہا ٹرائبل سسٹم بائے بائے، ٹرائبل چیف بائے بائے۔ میرے دوستوں نے میرا گریبان پکڑا کہ تم کون ہوتے ہو ٹرائبلزم کو ختم کرنے والے؟ ہم کب نکلیں گے اس چیز سے، اس اثار سے کب نکلیں گے؟ ہم ابھی تک قبیلے سے نہیں نکل رہے ہیں، قومی سوچ کیسے پیدا کریں گے؟ تو اس وقت پیدا ہوگی جیسے شمس بلوچ ہے، فاروق بلوچ ہے، ہر بلوچ بلوچ ہو، ہر بلوچ زیوں میں تقسیم ہے۔ جب میرا لیڈر اپنے ساتھ لکھتا ہے فلان مینگل، فلان شاوانی، فلان فلان، تو میرا ورکر کیسے اپنے قبیلے کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر مکرا میں تھوڑی بہت بیداری نظر آتی ہے، اس بیداری کی لہریں ساروان اور جالاوان اور نصیر آباد کی طرف بھی چاہیے۔ اس وقت گو کہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، ہم نہ تو ٹرائب کی وہ ماضی کی حیثیت رہی ہے، نہ ٹرائبل گاس ڈالنے والا ہے۔ وہ بھی اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی دائرے اب تو افینسو ہو گئے ہیں۔ دستار حنا نے سر سے اترنا ہے، سردار نے کیسے جلدی چھوڑنا ہے دستار کو سر سے اترنے دینا ہے؟ اس سماج کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ تبدیلی بہرحال وہ حوصلہ افزا نہیں ہے، بہت سست ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنی قوم پہ بھروسہ ہے۔ بلوچ قوم بہت انرجیٹک قوم ہے، اور اگر اس نے یہاں پہ ضد کی، اگر اس ضد کو دوسری طرف کنورٹ کیا، پھر اس کو بلوچ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائبلزم والی ضد یک قومی یا سنگل نیشن ضد میں بدل جائے، پھر مزہ آئے گا۔ ورنہ ابھی تک آپ کا وہی ٹرائبل سسٹم چل رہا ہے، ابھی تک آپ میں کلاسیفیکیشن موجود ہے، ابھی تک ہم نے ٹرائبل چیف کو ہی اپنا سب سے بڑا سپریم اتھارٹی تسلیم کیا ہوا ہے۔ ہماری ساری پارٹیوں کے سربراہ یہی ٹرائبل چیف ہے، مڈل کلاس کو ہم آگے نہیں لا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا۔ ہنا بہت بری چیز ہے، ہنا نے بلوچ قوم کو تباہ کیا ہے۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بلوچوں کو ہنا پرستی اور ضد سے اتنا نقصان ہوا ہے۔ چاکر اور گوارام کا پیریڈ بھی دیکھے، کمبرانیوں کا پیریڈ بھی دیکھے، یہ دونوں حکومتیں ضد اور انا کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ چاکر اور گوارام پہ بیرونی کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کیا تھا نا، انہوں نے تو اپنی وہی بلوچی ضد، بلوچی انا، دستار کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کو مارا۔ 70,000 بلوچوں کا قتل عام کیا انہوں نے۔ باہر سے تو کسی نے آ کے نہیں مارا، باہر والوں کو تو بعد میں آ کر انہوں نے خود انوائٹ کیا، ارغونوں کو بھی بلایا، سندھیوں کو بھی بلایا۔ اسی طرح کمبرانیوں کو دیکھے، سردار اور میرا خان کا کیا مسئلہ تھا، جو معمولی سی بات پہ ایک رشتہ داری کے اوپر یہ سارا مسئلہ اٹھا۔ سردار تاج محمد زررگزئی کے اس پہ اور خدا داد خان پہ 21 سال تک خانہ جنگی ہوتی رہی یار، 21 سال۔ اور آخر میں ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انگریز کو بلایا کہ آپ آؤ اور ہمارے آپس میں فیصلہ کرو۔ میرے اور میرے بھائی کی لڑائی ہے، میں کسی اور ملک سے ایک بندے کو بلاتا ہوں کہ آپ میرے سالس ہو، آپ انصاف کرو، میں صحیح ہوں یا میرا بھائی صحیح ہے۔ یہ ہماری بدبختی نہیں تھی؟ کیا ہم اپنے فیصلے اپنے گھر کے اندر نہیں کر سکتے تھے؟ خانگی فیصلے نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے، اگر ہمارے اندر وہ ہنا، وہ ضد نہ ہوتی۔ ہمیں تو اس چیز نے برباد کر کے رکھ دیا، اور مزید بربادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہنا اور ضد کی قربانی دینی ہوگی۔ ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا ہوگا۔ قبیلے کی حیثیت سے آپ سوچیں گے، آپ تقسیم در تقسیم کے عمل میں پڑتے جائیں گے۔ آپ سردار فالو کریں گے، سردار آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ کبھی سردار نہیں چاہے گا کہ آپ ایک عام بندے ہو کر اس کے ہم پلہ ہو جائیں۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب ویسے پہلے تو سرداروں کی آپ خود بول رہے ہو کہ ابھی سرداروں کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ابھی تو شروع سے لے کر ہم 60 کی دہائی سے لیتے ہیں، اس دور سے لے کر ایک سیکنڈ اب سرداروں کی حیثیت ہے، اب تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ ماضی میں جو حالات ہے آج سے 30-40 سال پہلے، اب اس طرح کا سیناریو نہیں رہا۔ اب کافی تبدیلی آ گئی ہے، لوگ مزید اویئر ہوتے جا رہے ہیں سرداروں کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود 3 ایسے خطرناک زون ہیں کہ جہاں پہ ٹرائبل سسٹم اس وقت فیوڈل کی شکل میں موجود ہے۔ ایک جالاوان ہے، ایک ساکر ہے، ایک آپ کا نصیر آباد ڈویژن کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ آج بھی جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار کے کتے کی رکھوالی کے لیے 12 بندے ہوتے ہیں،
جبکہ ایک عورت زچکی سے مر رہی ہے، اس کو اسپتال لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کتے کو سنبھالنے کے لیے 12 لوگ ہوں گے، گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے 12 لوگ ہوں گے، غلام ہوں گے، ملازم ہوں گے. ایک انسان مر رہا ہے، اس کی رکھوالی کے لیے کوئی نہیں ہوگا. یہ حالات آج بھی نصیر آباد ڈویژن میں موجود ہیں. یہی ہمارے ٹرائبل چیف ہمارے جاگیردار کر رہے ہیں. کیا جالاوان میں اور ساراوان میں نہیں ہے؟ وڈ کے 2 وزیر اعلیٰ گزرے ہیں میرے بھائی. وڈ کی حالت جا کر دیکھو، بلوچستان کا سب سے پسماندہ بیکورڈ ایریا ہے. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ریاست اگر چاہے، چھوٹی سی کلاف میں دیکھو ہمارے خان گزرے ہیں. ڈاکٹر مالک تربت 2.5 سال کے لیے حکومت میں آیا. میں اس دفعہ تربت گیا، خدا کی قسم میں نے پہچاننے سے انکار کیا. میں نے کہا میں تربت میں نہیں ہوں، میں کسی ایرانی شہر میں آیا ہوں. فیکٹ ہے، مالک نے وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہت ڈیولپ کیا. ہمارے باقی وزیر اعلیٰ میں سے کسی نے کیوں نہیں کیا؟ ثناء اللہ زہری نے کیوں نہیں کیا؟ اختر مینگل نے کیوں نہیں کیا؟ عطاءاللہ مینگل نے کیوں نہیں کیا؟ باقی وزیر اعلیٰ کو انہوں نے اپنے علاقوں میں کیوں نہیں کیا؟ وجہ ہے مالک ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے اور ایک ایسے زون سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ ٹرائبلزم کا زور ٹوٹ چکا ہے، اور یہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ مکمل ٹرائبلزم ہے. یہ فرق ہے. ایک ٹرائبل چیف کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹے کے ہم پلہ اس کے غریب بزگر کا بیٹا اس کے ہم پلہ ہو. اگر میرے بیٹے نے میٹرک کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزگر کا بیٹا بھی میٹرک کرے؟ بزگر کا بیٹا نہیں پڑھے گا. سردار مجھے اپنی برابری میں نہیں بیٹھنے دے گا. تو بات سسٹم کی اگر آپ دیکھیں ویسے چلو ابھی 2 منٹ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل جو ہمارے کچھ پارٹیز نے جو کردار ادا کیا، اسپیشلی بی ایس او نے، دوسرے ماڈرن ایجوکیشن نے. لوگ باہر جا کر ویل کوالیفائڈ ہو کر آ رہے ہیں، اچھے ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، سنجیدہ ادب کی، لیفٹسٹ ادب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اس سے ان کو دنیا کے حالات کا پتہ چل رہا ہے. اب لوگ سرداروں سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، ایک اچھا ماحول بن رہا ہے. لیکن پھر کہہ رہا مگر ہوں وہ خود سردار بن رہے ہیں نا، سرداروں سے دور بھاگ رہے ہیں، خود سردار بن رہے ہیں. بنایا جا رہا ہے نا تیسری قوت. تو ابھی میں سرداروں کے خلاف ہوں، مگر میرے اندر ایک سردار پلتا ہے. میں چاہتا ہوں میں خود سردار بنوں. اس کی وجہ ہے نا سردار بنائے جا رہے ہیں. اس وقت مختلف قبائل کے اندر 3 4 سردار بنائے جا رہے ہیں. یہ سردار بنانے والے، یہ جو نقلی سردار بنا رہے ہیں، یہ کوئی تیسری قوت ہے. جہاں تک ہمارے نوجوانوں کا تعلق ہے، بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اب اس سے آگے کیا اس نے پڑھنا ہے؟ یار ایف سی پی ایس کر چکا ہے، بہترین ڈاکٹر ہے. سردار کی سلامی کو ہفتے میں 1 دن ضرور جاتا ہے. وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اپنا قبیلہ لکھتا ہے. تو میں نے کہا یہ موجود ہے. ہاں، اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا، کام ہو رہا ہے. مگر یہ تو ایسا ہے کہ ویسے یہ ایک بات ہے، سرداروں کے پاس نہیں جاتے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، شمس 1985 سے آج تک میں نے کبھی سردار کو دیکھا نہیں. میں نے آج تک ضرورت بھی نہیں پڑی تھی نا. قوم کو لکھا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے ساتھ جب بلوچ لکھتا ہوں تو میرے قبیلے کے جو تنگ نظر لوگ ہیں اکثر نے مجھے کہا کہ کیوں تم اپنے نام کے ساتھ دیوار کیوں نہیں لکھتے ہو، کیوں بلوچ لکھتے ہو، کیوں اپنا قبیلہ نہیں لکھتے ہو. مجھے اپنے بھائیوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھار سردار کے سلام کو جاؤ. تو میں نے اسے یہی کہا کہ آپ لوگ جائیں، میرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ میں سرداروں کو سلام کرنے جاؤں. جتنی دیر میں سردار کی خدمت میں رہوں گا اتنی دیر تک میں ایک آرٹیکل ڈیولپ کر سکتا ہوں. وہ آرٹیکل کا ڈیولپ زیادہ ضروری ہے. یہ سوچ آج ہو رہی ہے. اگر آج میں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں آنیئر ہوں گی. تمام لوگ، مجھے اس کا خوف نہیں ہے. مجھ جیسے سینکڑوں لوگ اور پیدا ہو چکے ہیں. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ سینٹرل بلوچستان کے لیے یہ رفتار بہت سلو ہے. ہمیں ذرا اپنی رفتار تیز کرنی ہوگی. اس کے لیے نوجوانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو، ادبی تنظیموں کو اطلاع عمل بنانا ہوگا کہ اب کیسے ساتھ سے باہر نکلے. ہاں، یہ موضوع ہمارا تھوڑا سا ہٹ گیا، مگر پھر بھی میں آپ کو اسی حوالے سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک بڑا اچھا اور وقت حالات کے مطابق کوشچن تھا. ہاں، ابھی ایک یہ ہے کہ فرض کرو ہم بات کر رہے تھے، یہ بھی سیاسی ہسٹری ہے کہ ہم سرداروں کی بات آ گئی. ایک تو بات میں نے جو بی ایس او کے سیریز میں کی تھی، میں نے کہا کہ ہر وقت پاکستان میں 3 سرداروں کی مخالفت ہوئی ہے ہمیشہ، جو پاکستان نے کیا ہے. وہ 3 سردار تھے پرو بلوچستان، اور اس کے بعد جو بلوچ نیشنلسٹ تھے
یا بی ایس او کے حوالے سے یا کہ بی این ایم کے حوالے سے، اس دور کے بی این ایم کے، تو ان لوگوں نے بھی جو 3 سرداروں کی جو مخالفت کی تھی، وہ ان لوگوں نے بھی انہی پرو بلوچستان کے سرداروں کی مخالفت کی تھی، ان کو اینٹی سردار بنے تھے۔ اس دور سے لے کر ان کے نام سے، سردار اینٹی نام سے بی ایس او ڈیوائیڈ ہوا، مگر جو رزلٹ ڈھونڈا، جو ڈائگنوز کیا، ہر وقت ذاتیاتی، ہر وقت انا تھا، ہر وقت نظریہ کبھی بھی نہیں تھا، جو کہ آج تک آزادی پسند تنظیموں کے اندر یہ جراثیم 60 سے لے کر آج 2023 سے آج ہمارے آزادی پسند کے جو 12 دڑے ہو گئے ہیں، وہی مسئلہ ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرو ریاست میں، ابھی ریاست اگر سردار ایسا کرتا ہے کہ ساری ایجوکیشن نہیں چھوڑتا، ساری چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم مان لیں گے سردار ریاست سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو کیا ریاست اگر مینٹین کرے، سردار کی مجال ہے کچھ کرے اس طرح؟ بہت بہترین کویشچن ہے۔ سردار خود طاقتور نہیں ہے، سردار کو دوسروں نے طاقتور بنایا ہے۔ دیکھو، ریاست کی اپنی بالکل بھی خواہش نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اویئرنیس آ جائے اور یہ لوگ اپنا بلا برا سمجھیں اور یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کے دروازے بند ہوں۔ لیکن براہ راست میں قسمیہ کہتا ہوں کہ پھر براہ راست پنجاب کا کوئی بھی آئے، یہاں پہ لوگوں پہ اس طرح روب ڈال کر ان کی ترقی کے دروازے بند نہیں کر سکتا۔ سردار کا صرف ایک حکم ہی کافی ہوتا ہے۔ سردار اصل میں وفاق کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، سردار اصل میں ان کے نمائندے ہو کر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اسی لیے ان کو چھوڑا ہے نا۔ سردار کی نیت میں کچھ نہ ہو، سردار ممکن اپنے قبیلے کو ترقی دینا چاہے لیکن وہ گن پوائنٹ پہ ترقی نہیں دے سکتا، اس کی اپنی کمپٹی پہ کسی کی بندوق رکھی ہوئی ہے۔ نہیں، جو نہ کرے ہو تو اس کے حال نواب اکبر خان جیسا ہوگا نا۔ جو اس نے بندوق سردار کے یہاں پہ رکھی ہے، سردار نے میرے یہاں پہ رکھ دی ہے، کبھی تم نے تو یہ تو ایک چین بنی ہوئی ہے نا۔ ممکن ہے سردار میرے ساتھ ہمدرد ہو، رات کو میرے ساتھ بیٹھ کر روئے، میرے درد میں شریک ہو، میرے دکھ میں شریک ہو، میرے سکھ میں شریک ہو، لیکن وہ جو باہر سے یہاں پہ ایک بندوق اس کے سر پہ رکھی ہوئے، وہ اس کو کچھ نہیں کرنے دے رہا۔ طاقت وہیں پر ہے، اصل ٹریگر ریموٹ۔ بتا دیا کہ اصل تو مسئلہ وہاں سے ہے نا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تاریخ کے حوالے سے ایک بہت چھوٹی سی سوال ہے، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں میں۔ ایک ہے کہ آپ نے پہلے شکست اور کی کہ بلوچوں کو کبھی انگریزوں نے نہیں مارا یا انگریزوں نے شکست نہیں دی تھی، تو لیٹسٹ واقعہ ہے جنگ گوکپروش کی میں بات کر رہا ہوں، تو محراب خان کے اس کا قصہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں بلوچوں یہ جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی اور کیوں یہ شکست، کیا وجوہات ہے؟ شمسا، اس پہ میں نے پہلے بھی کام کیا ہے، میری ایک کتاب مقران جو بھی چھپی ہے اس میں بھی میں نے گوکپروش پہ کافی کام کیا ہے، ابھی ایک کام اور بھی میں کر رہا ہوں۔ میں نے جہاں تک گوکپروش کا خود مطالعہ کیا، اس جنگ کی کاذب کو ڈھونڈا، تو جنگ میر بلوچ خان نے شروع نہیں کی تھی، میر محراب خان نے شروع کی تھی، میر محراب خان گچکی نے۔ محراب خان گچکی نے کیا تھا، ہاں۔ جنگ گوکپروش کے بعد میر محراب خان گچکی وہی تو بھاگ گیا تھا نا، وہ پہلے سب سے وہ بھاگ گیا اور بعد میں باقاعدہ اس کو مقران کی حاکمیت بھی مل گئی۔ تو بات واضح ہوگی کہ گوکپروش دراصل محراب خان کے مفادات کی لڑائی تھی، جس میں عام باشندوں کو، کولوا کے باشندوں کو رگڑا گیا۔ میر بلوچ خان بابا 127 ساتھیوں کے وہاں پہ شہید ہوا، اس کا قاتل انگریز نہیں تھا واللہ، اس کا قاتل محراب خان تھا۔ اس پہ رات کو جب میٹنگ ہوئی تھی تو بلوچ خان نے پورا انگریز لشکر کو دیکھ لیا تھا، یہ 1898 کی بات ہے، 1898۔ تو اس نے صبح میٹنگ بلائی تھی یا رات کو اس نے محراب خان سے کہا کہ دیکھو محراب خان، انگریزوں کی فوج بھی زیادہ ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہے، توپیں بھی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ ہم چھاپہ مار جنگ لڑیں۔ تو محراب خان اور اس کے ساتھ دیگر جو دوست تھے اس کے، وہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو دو بدو لڑیں گے، ہم تو سامنے سامنے جا کر لڑیں گے۔ بلوچ خان نے بہت سمجھایا کہ سامنے ہم ان کو نہیں مار سکتے، مار دیں گے ہم سب کو، چھاپہ مار جنگ میں ہم ان کا برکس نکال کے رکھ دیں گے، آپ صرف ہمارا ساتھ دیں۔ وہ نہیں مانے، محراب خان سب سے پیش اس نے کہا نہیں، صبح ہم براہ راست ان پہ حملہ کریں گے۔ اینڈ سوری ٹو سے، جب صبح ہوئی، وہ لوگ جو چھاپہ مار جنگ کے حامی تھے وہ تو سب سے پہلے گئے اور مارے گئے، اور وہ جو دو بدو لڑنے والے تھے وہ سب سے پہلے بھاگ گئے، اور سب سے پہلے بھاگنے والوں میں محراب خان شامل تھا۔
मेहराब खान आया तुर्बत पे भी अंग्रेजों ने हमला किया, किले को गिरा दिया। फिर ये यहां से चला गया गालिबन नासिराबाद और नोट्स की तरफ चला गया, वहां पे भी अंग्रेजों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर वो ईरान चला गया, कुछ अरसे के बाद माफी मांग के आया और कला मकुरान का हुक्मरान बन गया। गोफरोश के शोधा बिलखसूस मीर बलोच खान नौशेरवानी जैसे मुहिब वतन मुजाहिद के खून के साथ गद्दारी के मुतरादिफ की। मीर इस मेहराब तरह खान ने इक़्तिदार की खातिर किया था या गिचकी ने? उसने मुजाहिदाना कार्रवाइयां की, तो मीर मेहराब खान ने उसकी सारे मेहनत पे पानी फेर दिया। मीर मेहराब खान जंग से फरार होने वाला एक बगोड़ा बन गया, बाद में अंग्रेजों से मराहत ली, और वो लोग जिन्होंने जंग गोफरोश में हिस्सा लिया था उन सबको मेहराब खान ने मरवाया। बाद में जंग नोच बाद में मीर खान और मीर शेरान को, शेरान दादी करीम को फांसी दे दी। ये पहला मकतूल था तुर्बत का, केच का, जिसको तुर्बत शहर में फांसी दी गई थी शेरान दादी करीम को। जंग नोच का मुजाहिद था। मीर मोहम्मद अली वहीं पे मारा गया, मीर दुर्मामद नौशेरवानी वगैरह वहीं पे जख्मी होकर गिरफ्तार हुए। मीर मेहराब खान ने कहा कि इन सबको मार दो। अंग्रेजों ने कुछ को मारा, कुछ को 10-10 साल की सजा दे दी। मीर बलोच खान का कातिल अंग्रेज नहीं था, मीर बलोच खान का कातिल मीर मेहराब खान गिचकी था। उसी को देखो, उसने जंग शुरू की। बलोच खान तो उस जमाने में कोलवा में था, वो कोलवा छोड़कर अपने 150 साथियों के साथ आकर इसके साथ मिल गया। उसने कहा कि मेहराब खान तूने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं तेरे साथ हूं। मेहराब खान ने उसको वेलकम कहा कि ये अच्छा हुआ बलोच खान तू आ गया, तूने हमारे हाथ पांव मजबूत कर दिए, अब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। और जब नहीं, लड़ने की सबसे पहले भागने वाला मेहराब खान था। वो क्या बस कब्जा करने आए थे? लड़ने की वजह क्या थी? किस चीज की वजह सर? लड़ने की वजह क्या थी? देखिए मेहराब खान ने स्क्रिप्टेड था? ठीक है ना, मेहराब खान का तो आपको पता है कि उसका एक खास प्लान था। फिर इस दौरान अंग्रेजों पे मेहराब खान के छोटे भाई ने, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, जंगियान तक क्या था, उसने बड़े हमले किए। मीर बलोच खान नौशेरवानी ने हमले किए और मेहराब खान ने कुछ अंग्रेज पोस्टों पे हमले किए। मकसद अंग्रेजों के साथ छेड़छाड़ करके, अंग्रेजों को ब्लैकमेल करके अपने उससे शराइत बनवाने थे। और मीर मेहराब खान ऐसा करने में कामयाब हुआ। जब पसनी की तरफ से हमला हुआ, वहीं से आए थे ना, बहरी रूट से हम्म। कराची आई थी, तो मीर मेहराब खान सबसे ज्यादा जोशीला था। खासियत इसकी सिर्फ यही थी कि मीर मेहराब खान को हाकिमियत चाहिए थी, और मीर बलोच खान अपनी सादगी और बहादुरी की वजह से इसकी बातों में आकर फंस गया। यहीं से उसकी चाल कुरान में कामयाब हो गई। खराब हुआ, जितने भी लोग मारे गए उन सब के पीछे मीर मेहराब खान का हाथ था। एक मीर मेहराब खान, दूसरा नायब मेहरुल्लाह खान रईसानी। ये दो थे जो मकुरान के बाशिंदों के कातिल थे। चाहे नासराबाद की लड़ाई हो, नोट्स की लड़ाई हो, केच की लड़ाई हो, गोफरोश की लड़ाई हो, इन्हीं लोगों ने बलोचों को मारा। ओह, इन्हीं लोगों ने वहां पे सरबकफ सरफरोशों को मारा। इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मीर मेहराब खान इसके बाद अंग्रेजों का सबसे मंजूर नजर बंदा बन गया था। हम्म। केज के तख्त पे भी उसको बिठाया गया। भाई अगर गोफरोश के बाकी लोग मुजरिम थे तो सबसे बड़ा मुजरिम तो वे तो मेरा खान था। मेहराब खान है ना। इसको फांसी देने की बजाय आपने दूसरे गरीबों को फांसी दे दी और मेहराब खान को तख्त पे बिठाया, और फिर इसी के जरिए उनको फांसियां दिलवा दी। इसकी मेन वजह सिर्फ मेहराब खान की अपनी ख्वाहिश और लालचें थी, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा ग्राउंड बनाया, अंग्रेजी मफादात को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। बलूच खान तो वैसे ही शुरू दिन से, जब से कोलवा में इसके किले मिले छिन गए थे, तब से लड़ रहा था। मेहराब खान अचानक आया, अचानक लड़ाई लड़ी, भाग गया, और फिर अचानक हाकिम भी बन गया। हाकिम बनने के बाद उसने बलोचों की तरफ से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। इसने जितनी लड़ाइयां लड़ी है अंग्रेजों का सफासालार बन के लड़ी है। जी डॉक्टर साहब, एक और कन्फ्यूजन है बल्कि, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्कशन हुई थी, बातें हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, और मुझे भी कई सवालात भेजे गए। क्योंकि पहले जो मैंने एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर नसीर दश्ती साहब का, तो हम्मल का जिक्र आया, हम्मल जींद का। तो एक जी तो जी। इसने वो बात की कि हम्मल का जितनी कोई जिक्र ही नहीं है, और अगर जिक्र है तो कहीं पर तो वह वो एक काचाक था, यानी कि जो जंग जो दरियाई दुज़ उनको बोलते हैं,
جی جی وہ یہی بول رہا تھا اور کہتے ہیں کہ حمل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہی ہے جو لوٹ مار کرتا تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا. تو آپ کے تحقیقات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں تاریخی کتابیں اس کی گواہ ہیں. کون کہتا ہے عمل نہیں تھا؟ دشتی صاحب ایک طرف سے کہتے ہیں عمل نہیں تھا، پھر دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ عمل ایک چور تھا. جب نہیں تھا تو پھر چور کیسے تھا؟ ہوگا تو چوری کرے گا نا. جب وہ تھا ہی نہیں تو پھر چور کیسے ہوا؟ عمل تھا اور عمل. دیکھیں ایک غلط فہمی نکال دیں. دشتی صاحب یا کسی بھی دشت کے ہمارے دوست ہیں، میں خود دشت گیا ہوں، میرے دشت میں بڑے پیارے پیارے دوست ہیں. گلخان نصیر کی ایک شاعری میں عمل کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے کہ عمل ہمراہ بوتا بے دل دشتی. تو کچھ ہمارے دشتی صاحبان نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ لیا. پھر ہم وہی بلوچیت میں آ گئے کہ جی کیوں دشتیوں کو آپ نے بزدل کیوں کہہ دیا؟ یار یہ بزدلی بہادری یہ ضروری نہیں کہ ایک خاندان ہے تو اس میں سارے کے سارے جو ہے نا ارکولس بنے ہوئے ہیں، بہادر ہے، سارے خالد بن ولید بنے ہوئے ہیں. خود خالد بن ولید کے گھر میں بھی ایسے بزدل ہوں گے جو زندگی بھر بسترے سے باہر نہیں نکلے ہوں گے. تو بلوچوں میں بھی ضروری نہیں کہ سارے بہادر ہوں اور سارے جنگجو ہوں، یا دشت والوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے بزدل ہوں. تو اس ایک شعر کی بنیاد پہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کر دشتی صاحب نے جین کے وجود کو ہی، عمل کے وجود کو ہی ماننے سے انکار کر دیا. پھر غصے میں آ کر کہتا ہے وہ تو ایک چور تھا، وہ ایک قذاق تھا، رازنی کرتا تھا. کسی کتاب میں آپ مجھے حوالہ دکھاؤ دشتی صاحب کہ اس نے کسی جہاز کو لوٹا یا کسی آبادی پہ حملہ کیا. وہ میرے سائلوں کا ڈیفینڈر تھا. یہ بات تو تاریخ کے، میری تاریخ کی نہیں، پرتگیزیوں کی تاریخ پہ لکھا ہوا ہے. یہ مسکت کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، یا پڑھیں گلف کی ہسٹری میں کہ جیند عمل جیند نے پرتگیزیوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں. کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس نے جا کر کسی حاجی کے جہاز کو کڈنیپ کیا یا چوریاں کی یا وہ پائریٹ تھا. کہاں لکھا ہوا ہے دشتی صاحب؟ اگر اس نے 4 دشتیوں کو بزدل کہہ دیا تو 100 دشتیوں کو میں نے بہادر بھی کہا ہے. 12,000 دشتیوں کو شاہنامہ فردوسی نے بہادر کہا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی ذہن کی طرح سوچتے ہیں اور سب بہادر ہو. تو بہادر ہے تو بہادر ہی بہادر. بڑے بڑے بہادروں کے گھر میں بڑے بڑے نامی گرامی بزدل پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بزدلوں کے گھر میں بڑے بڑے نامی گرامی بہادر پیدا ہوئے ہیں. میں اس کی تاریخ میں مثال دے سکتا ہوں. علاؤالدین خوارزم شاہ تھا جو چنگیز خان کے نام سے کانپتا تھا. پھر اس کا بیٹا تھا شیر خوارزم جسے کہا جاتا ہے جلال الدین خوارزم شاہ، جس کے بارے میں چنگیز نے کہا تھا کہ کاش جلال الدین میرا بیٹا ہوتا، میں اس کے سارے پوری دنیا کو فتح کرتا. علاؤالدین اور جلال الدین باپ بیٹے ہیں. باپ دنیا کا بزدل ترین انسان اور بیٹے جیسا بہادر کوئی نہیں. اب اگر دشتیوں میں 4 لوگوں نے عمل کا ساتھ چھوڑا، سمندر میں کود گئے اور عمل کو گرفتار ہونے دیا، تو ہوں گے یار ایسے غدار، ایسے بزدل قوموں میں پیدا ہوتے ہیں. اب اگر اس چیز کو آپ انا کا مسئلہ بنا کر اپنے ایک قومی ہیرو جو کہ مقبران کے کوسٹل بیلٹ کے کلمتیوں کا کراؤن پرنس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لٹریچر کہہ رہا ہے. لٹریچر نے یہ تو لکھا ہے کہ وہ کراؤن پرنس تھا، لٹریچر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کو چور تھا. الفا مینگل کے بارے میں بھی کہیں گے کہ جی یہ ڈاکے ڈالتا تھا، چور تھا. پھر اس کے بعد نواب خیر بشمری اول کے بارے میں بھی کہیں گے، میر بجار خان ڈومکی کو بھی وہ کہیں گے کہ چور تھا، ابو سعید البلوسی کو بھی کہیں گے کہ چور تھا، ابو ابی رجال کو بھی کہیں گے کہ وہ چور تھا. آپ کے فریڈم فائٹرز یہی تھے جو بیرونی حملہ کے خلاف لڑتے تھے. آپ کے ڈیفینڈرز یہی تھے جنہوں نے سائلوں پہ اپنی جان دی. اور پھر عمل اکیلا تو نہیں ہے نا. آپ پرتگیزیوں کے گزیٹیئر کو پڑھے نا، ڈچ گزیٹیئر کو پڑھے، اس میں ایک شخص کا نام النوتی لکھا ہوا ہے، الن اوتھ. الن اوتھ ڈچز نے اس کو النوتی کا نام دیا ہے. وہ بھی عمل کے ساتھ گرفتار ہوا تھا، وہ بھی پھانسی چڑھ گیا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کو بھی مار دیا گیا. یعنی میرے نیشنل ہیروز ہیں، بلوچ قوم کی ہیروز ہیں. کل کو آپ کہتے ہیں جی نواب نوروز خان بھی تو ایک چور تھا.
آپ کہیں جی لال خان رامکی تھا، وہ بھی رامکانی تھا، وہ بھی چور تھا. پھر آپ کہیں جی غلام حسین مسوری، جس طرح انگریزوں نے اس کو چور کہا میں بھی اس کو چور کہوں. پھر جان محمد دشتی میں اور ان برٹش میں کیا فرق ہوا؟ یہ برٹشوں کو کہتا ہے کہ یہ چور تھے، اس لیے کہ انہوں نے برٹش کے سامنے مزاحمت کی. لہذا وہ نیورا مینگل کو بھی برا بلا کہیں گے، نواب خان محمد زرکزئی کو بھی برا بلا کہیں گے. میر بلوچ خان کے بارے میں بھی تو انگریزوں نے لکھا ہے کہ وہ چور تھا. دشمن تو کبھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا نا، وہ تو آپ کو اسی طرح بلیم کرے گا. دشمن کی زبان استعمال نہ کروں نا اپنے ہیروز کے بارے میں. میں کہتا ہوں انگریز سارے چور تھے، حملاور تھے، اس طرف آئے تھے، وہ چور تھے. میں نے چوری نہیں کی، میں ان کے ملک نہیں گیا ہوں، میں ان کے ملک نہیں گیا ہوں. میں نے کبھی بھی لندن پہ حملہ نہیں کیا، نہ انگریزوں پہ حملہ. انگریزوں نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، چور تو وہ ہو گئے، پھر مجھے کیوں چور کہا جاتا ہے؟ اسی طرح پرتگیزی آئے تھے تو چور تو پرتگیزی تھے، حمل تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نکلا. تو صرف جان محمد دشتی صاحب اس لیے اس کو ڈونگ کہتا ہے، یا نصیر دشتی. اس شاعری میں 4 دشتیوں کو کسی شاعر نے کہہ دیا کہ امل امرا بوتا بے دلے دشتی. میں اپنے تمام دشتی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، سارے دشتی نہیں، کسی بھی خاندان میں سارے لوگ بہادر نہیں ہوتے، سارے لوگ جنگجو نہیں ہوتے. ایک بندے کی اولاد ہے، 5 بچے، اس کے ہر 5 کے اپنے اپنے مزاج ہوں گے، سارے جنگجو نہیں ہو سکتے. اگر ایک طرف سے کسی نے انہیں کہا کہ بے دل دشتی، تو دوسری طرف سے کہا کہ یکی لشکر آمد ز پہلو بدشت کہ از گرد ایشا ہوا تھی رگشت. وہاں پہ بھی دیکھو کہ دشت کے ایک لشکر کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ترماپائلے کو، یونان کو فتح کرنے جا رہا ہے. تو آپ صرف اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اس چیز کو کہ کسی اپنے ہیرو کو آپ چور بنا دیں. وہ ایک کراؤن پرنس تھا. سردار جینت خان کے مرنے کے بعد امل خان کی دستار بندی ہوئی اور امل کو کلمتی اوت قبیلے کا سردار بنایا گیا اور سائلوں کا نگہبان بنایا گیا. یہ سائلوں کا حکمران تھا، وہ ایک ہیرو تھا، وہ ایک شہید تھا، وہ ایک وارئر تھا. اس نے حملاوروں کے خلاف داد شجاعت دی ہے، ریزسٹ کی ہے، جان دی ہے. مجھے اس کی چوری چکاری کا کوئی قصہ پڑھنے کو نہیں ملا، البتہ اس کی بہادری کے کئی قصے پڑھنے کو ملتے. نان بلوچ رائٹرز نے بھی اس کو چور نہیں، فریڈم فائٹر لکھا ہے. اس کو دا ڈیفینڈر آف مکران لکھا گیا ہے. اگر میرا اپنا ہی ایک رائٹر اٹھ کر، اس لیے کہ اس کے قبیلے کو برا بلا کہا گیا ہے، وہ اٹھ کر ایک بندے کہے کہ نہ جی یہ خود چور تھا، تو اس کو میں بدنیتی یا آنا پرستی کہوں گا. یہ بدنیتی اور کچھ نہیں ہے. جی ایک اور کنفیوژن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے، کیونکہ جو پہلے گلخان نصیر نے لکھا تھا ایک بات براہوی کے حوالے سے، تو ایک اس کا سوال تھوڑا سا لسانیت سے ملتا ہے، مگر آپ سے کچھ تاریخی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لکھتا ہے کہ براہوی یہ برز کوہ سے آئے ہیں، حالانکہ برز کوہ تو کوئی جگہ نہیں ہے، میرے خیال میں البرز ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کردگالی براہوی، اب میں نے پڑھا تھا کہ براہوی کردگالی تھا اور براہوی بذات خود ایک یونٹی کا نام تھا. یو آر رائٹ شمس. ہاں اب اس کو آپ بیان کریں تھوڑا سا. شیخ محمد مردوخ کردستانی کی تاریخ کرد و کردستان میرے پاس یہاں گھر میں نہیں ہے، وہ کتاب میرے پاس آفس میں رکھی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں وہاں پہ. جی اس کو تھوڑا سا وضاحت ہے اس کی. اسپیکنگ ٹرائبز ملتے ہیں جو میجر ٹرائبز ہے، جس طرح شاوانی ہے، جس طرح روس ہے، مامشئی ہے، پرکانی وغیرہ ہے، ساسولی ہے. یہ تمام قبائل اس وقت کردوں میں موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے. وہ کتاب پی ڈی ایف پہ میرے پاس ہے، ہوا تو آج ہی میں آپ کو بھجوا دوں گا. آپ اس میں دیکھیں، شاوانی کو ڈھونڈے آپ کو ملے گا. آپ دراوڑوں میں جو کہتے ہیں جی ڈریویڈین، ایک قبیلے کا بندہ دکھاؤ، ایک ریسانی دکھاؤ، ایک منگوزی تو کردوں میں یہ سارے موجود ہیں. یو آر رائٹ. برسکو کی جہاں تھیوری وہ ایک ایپوتھیسس ہے، ایک خام سا نظریہ ہے. ہمارا فلم کی طرح بلوچ 3 بھائی تھے، بچپن میں بچڑ گئے اور 20 سال کے بعد آ کر بلوچستان گئے. ایک برسکو سے آیا، ایک علب سے آیا، تیسرا ناروئی تھے، یہی کے رہنے والے تھے. اچانک آ کر ان کا ملاپ ہوا سوراب پہ. ایک فکشنائزڈ کر کے ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے. برسکو والے یہاں نہیں آئے ہیں، برسکو کے بالکل کرد تھے اور بلوچ کرد ہے. براوی کرد ہے، سوری براوی سپیکنگ، کرد بلوچ. تو اسی لیے اس کو کردگالی کہتے تھے نا.
آج بھی جو ہمارے جاموٹ قبائل ہے یا لسبیلا کے جو لاسی لوگ ہیں یہ ان کو کرتگالی کہتے ہیں. کرتگالی کہتے ہیں، جی جی. گالی کہتے ہیں. گال مین بولی زبان. براہوی یعنی کا نام بھی، زبان کا نام بھی کرتگالی تھا پہلے. ایگزیکٹلی یہی ہے. میں نے کہا کہ آپ صحیح ہو، گلخان صحیح نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک اور ایک نشست دیں گے، کیونکہ اس کے بعد لوگوں کے سوالات آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں تو پھر ان کی سوالات کے لیے اگر آپ ٹائم دیں. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ آپ تقریباً 1.5-2 سال سے اس پروگرام کے لیے لگے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں بھاگ رہا تھا، دراصل ہمیں ٹائم کا مسئلہ ہے، ایک انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ، دونوں. یہ اچھا ہوا آج کا پروگرام ہوا. اللہ کرے آپ کی یہ پروگرام کامیاب رہے. آپ کا چینل بہت ہی کامیاب ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں اتنا زیادہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے سننے کے لیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے آگے بھی آپ کے پروگرام کے لیے اچھے اچھے پروگرام آپ کو دے، اچھی انفارمیشن دے دیں. کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنی میری اسٹڈی ہے، اس کے مطابق میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. میں آپ کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا جو یہاں پہ میرے ساتھ ہے، جو وہاں آپ کے ساتھ ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو سلام. منت علی سلامتی. جی شرفندے اشکنو کا شما اشکت اور آل قصہانا کہ بلوچ کے کجا چے آتا کدی آتا چطور آتا یہ امرہ کے بوتگاں چونکہ بلوچ اوریجن سر چوش بلوچ چوش کے ڈاکٹر صاحب گپا کہ پیسرا کہ بلوچ سر کار بوتا تہنا کسی کتاب ضرورت ہما کتاب اچھی اپڈیٹ کرتا بلوچ سائنٹیفک ریسرچ نہ ہوتا وہ حد میں بعض و بل بعد جو پش کپتا کہ مرچی کی تاریخ نویسی چہ حد تک سائنٹیفک ہیں یا چہ حد تک اطمینان بخشیں یہ جوستوں نبوتا بل بعد دیکھا جوستا کہ جہد کنا کہ شمارا ہوں لازم سوال بنتے شما ہوتی جوستاں راہ بدے مدیم تر ڈاکٹر صاحب بگند لائف بزوراں یا کہ شمے جوستاں آئی دے مکاراں منتوراں سلامتی.